السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19ویں تراویح۔ آج کا بیان 23ویں پارے کے متعلق ہے۔ بقیہ سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ سواد اور سورہ زمر کی تلاوت آج کی گئی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لوگوں کی یہ حالت قابل افسوس ہے کہ ان کے پاس جو پیغمبر بھی آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کیوں بھولتے ہیں کہ کتنی ہی نافرمان امتیں ان سے پہلے ہلاک کی جا چکی ہیں۔ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی ہی تخلیقی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے عیش و عشرت کی خوشخبری بائیں الفاظ میں دی ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اہل جنت بے شک اس دن جنت میں خوش دل ہوں گے۔ آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کائنات کے مالک و مختار وہی ہیں اور اس کا نظام کائنات شیطانی مداخلت سے محفوظ ہے۔ روز قیامت منکرین مع اپنے جھوٹے معبودوں کے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ مجرموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا جس میں باپ اور بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذبیحہ بدلے میں دے کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہمیشہ کے لیے نسلوں میں جاری کر دی۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بستی والوں سے خفا ہو کر دریا کے سفر پر چلے گئے تھے۔ ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے اللہ کے حضور میں توبہ کی جو قبول ہوئی اور مچھلی نے ان کو خشکی پر اگل دیا۔ اس کے بعد سورہ سواد شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مشرکین مکہ تکبر اور ضد میں مبتلا تھے کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور باتیں بناتے ہوئے یک بارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ کیا منکرین نہیں سمجھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی نافرمان قوموں کو ایسی حرکت پر ہلاک کر چکے ہیں؟ اے نبی، جو نارواں باتیں یہ منکرین بناتے ہیں آپ ان پر صبر کیجیے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو اللہ نے بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے ایک تنازع کا فیصلہ فرمایا تھا مگر اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا، جس کا فیصلہ کرتے ہی ان کو احساس ہو گیا، مجبوراً سجدے میں گر گئے، توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری اور ان کے صبر کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح اور کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، وہ بہکائے گا ضرور مگر اللہ کے خالص بندے اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے اور کافر ہوں۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، وہ واحد اور غالب ہے اور لوگوں سے بے نیاز ہے۔ ہاں، اسے شکر گزار بندے پسند ہیں۔ ہر شخص اپنا حساب دے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے اور اس میں ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں جن میں ذرا سی کجی نہیں، تاکہ گمراہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور برے انجام سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔